آپ فرما دیں کہ اگر تمام انسان و جنات اس جیسا قرآن لانے پر جمع ہو جائیں تو بھی اس جیسا قرآن نہیں لا سکتے، چاہے وہ اس کے لیے ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ بن جائیں۔ دیکھیں اس آیت میں پوری دنیا انسان کو خطاب کر کے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اگر تم قرآن کو اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں مانتے بلکہ کسی انسان کا کلام مانتے ہو تو پھر تم بھی تو انسان ہو۔ جب تم بھی تو انسان ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم اس کی مثل پھر بنا کر دکھاؤ ہمیں۔ تو قرآن کریم نے 4 چیلنج کیے ہیں۔ نمبر 1 فرمایا فَلْيَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ۔ نمبر 2 فَلْيَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ نمبر 3 فَلْيَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اور نمبر 4 فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ۔ قرآن کریم نے 4 چیلنج کیے ہیں۔ نمبر 1 فَلْيَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ۔ تم کہتے ہو کہ یہ قرآن یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے بلکہ کسی انسان کا کلام ہے۔ فَلْيَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، اس قرآن کی مثل تم بھی قرآن بنا کے دکھاؤ۔ نمبر 2 فَلْيَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اگر تم قرآن کی مثل قرآن نہیں بنا سکتے تو چلو 10 صورتیں ہی بنا کر دکھا دو، چاہے وہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، 10 صورتیں ہی بنا کر دکھا دو۔ نمبر 3 فَلْيَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اگر 10 صورتیں نہیں بنا سکتے تو ایک صورت بنا کر دکھا دو، ایک صورت۔ اور پھر چوتھا چیلنج کیا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ۔ اور چلو ایک پوری صورت نہیں بنا سکتے تو کم از کم ایک آیت بنا کے دکھا دو جو فصاحت و بلاغت میں قرآن کی مثل ہو۔ لیکن کسی میں ہمت نہیں ہوئی کہ وہ قرآن کریم کے اس چیلنج کو قبول کر سکے۔ آپ کے ذہن میں یہ بات آئی ہوگی آیات کے مقابلے میں تو آیات لکھی گئی تھی اس وقت، جیسے لکھی گئی ہے الفیل ملفیل وغیرہ، تو یاد رکھیں کہ قرآن کریم میں بِمِثْلِ کا لفظ ہے کہ اس کے مثل ہونا چاہیے، اس کے مثل لاؤ تم۔ اور یہ پتہ کیسے چلے گا کہ یہ اس کے مثل ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ عوام کی قبولیت سے پتہ چلے گا۔ قرآن کے بارے میں تو ہر کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ قرآن کریم ہے، لیکن جو انہوں نے بنائی ہے الفیل ملفیل، اس کے بارے میں بتانا پڑتا ہے کہ یہ انہوں نے قرآن کے مقابلے میں بنانے کی کوشش کی ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا ہے پوری دنیا انسان کو کہ چلو تم انسان نہیں، اپنے ساتھ جنات کو بھی ملا لو،
جنات کو ملا کے پھر تم اس قرآن کی طرح قرآن لے آؤ، قرآن کی 10 صورتوں کی طرح 10 صورتیں لے آؤ، اور قرآن کی ایک صورت کی مثل ایک صورت لے آؤ، اور قرآن کی ایک آیت کی مثل ہی کوئی ایک آیت لے آؤ، لیکن وہ نہ لا سکے۔ اور قرآن کریم کا یہ چیلنج آج تک برقرار ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن کسی مخلوق کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ خالق کا کلام ہے۔ نمبر 2، حدیث مبارک شعب الایمان للبیکی جلد 6 کے اندر یہ روایت ہے، یونس بن ابی اسحاق اپنے والد ابو اسحاق عمر بن عبداللہ سبیعی سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کما تکونوا کذالک یؤمر علیکم، جیسے تم ہوگے ویسے ہی تم پر حکمران لائے جائیں گے، یعنی جیسے تمہارے اعمال ہوں گے تمہارے اعمال کے مطابق ہی تم پر حکمران بھی لائے جائیں گے۔ تو آج دیکھ لیں ہمارے اعمال کیسے ہیں، ان اعمال کے بدلے میں ہم پر حکمران کیسے ہیں۔ سارا قصور ان حکمرانوں کا ہی نہیں ہوتا بلکہ عوام کا بھی ہوتا ہے۔ ووٹ کے دن تھے، میری ایک رشتہ دار تھی، ان دنوں ووٹ مانگے جا رہے تھے، تو وہ ہمارے گھر تشریف لائی اور کہنے لگی کہ ووٹ جو ہے وہ عمران خان کو ہی دینے ہیں۔ میں نے کہا میں تو کبھی بھی نہیں دوں گا، میں تو کبھی نہیں دوں گا، اور میں آپ کو بھی یہ بات کہتا ہوں کہ اس کو ووٹ نہ دیں۔ وہ کہنے لگی نہیں نہیں، میں نے آج 2 نفل پڑھے ہیں اور میں نے پھر اس کے لیے دعا کی ہے کہ اللہ اسے جتوا دے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مرضی ہے آپ کی، آپ مانو کہ 1.5-2 سال گزرے اس کی حکومت کے، وہ پھر ہمارے گھر تشریف لائی اور کہہ رہی تھی کہ اللہ اس کو مارے، اور بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ تو میں نے کہا اس وقت میں نے آپ سے کہا تھا نا ووٹ نہ دو، اور آپ کہہ رہی تھی نہیں میں نے ان کے لیے نفل پڑھ کے دعا مانگی ہے، تو اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کیا ہے، تو لہٰذا دعا کو قبول کیا ہے تو اس وجہ سے آپ خود دیکھ لیں اس کا۔ تو اس وجہ سے انسان کے جیسے اعمال ہوتے ہیں، ہم عوام کو سمجھاتے رہتے ہیں کہ دیکھو اسے فلاں کو ووٹ نہ دو، فلاں کو دو، یہ آدمی ہے۔ نہیں جی، عوام اپنی سنتی ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم زیادہ سیانے ہیں، ان سے سمجھدار ہیں، تو پھر کچھ عرصے کے بعد ان کی سمجھداری خود ہی نکل جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے اب دیکھیں حدیث مبارکہ کے اندر ہے، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے ہی تم پر حکمران آئیں گے، تو اس وجہ سے ہمیں اپنے اعمال ٹھیک کرنے چاہیے۔ اعمال ٹھیک کریں گے، علماء سے ہمارا رابطہ ہوگا، علماء سے ہمارا تعلق ہوگا، علماء سے ہم بیعت ہوں گے کسی شیخ طریقت سے، تو ہمارے اعمال یہ اس کی صحبت کی وجہ سے ہم گناہوں کو چھوڑتے جائیں گے اور ہمارے اعمال ٹھیک ہوں گے۔ جب ہمارے اعمال ٹھیک ہوں گے تو اللہ تعالی ہم پر حکمران بھی نیک صالح لائیں گے۔ تیسری چیز ہے
عقیدہ، آسمانی کتب کے متعلق عقیدہ، کتب سماویہ، جس زمانے میں جس نبی پر جو کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے وہ برحق ہے اور سچی تھی۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، اور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ البتہ باقی کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں اور اب قیامت تک کے لیے کتب سماویہ میں سے واجب الاتباع، جس کی اتباع واجب ہے اور جس پر نجات کا دار و مدار ہے، وہ صرف اور صرف قرآن کریم ہی ہے۔ صداقت قرآن، سورہ فاتحہ سے لے کر والناس تک قرآن کریم کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے، اور اس میں ایک بھی لفظ بلکہ حرف کے انکار یا تحریف کا عقیدہ رکھنا یہ کفر ہے۔ اسی وجہ سے دیکھیں قرآن کریم کو شروع کیا ہے تو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کے اندر شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، پہلے یہ بات کہی گئی۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود نہیں لیا ہے۔ قرآن کریم واحد ایسی کتاب ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اور اس کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر موجود بھی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لیتے ہیں۔ ایک نکتہ بھی سمجھ لیں، اب دیکھیں اس میں انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے ذکر کو اتارا ہے، تو یہود و نصارہ اس پر ایک اعتراض کرتے ہیں۔ وہ اعتراض کیا ہے کہ آپ کہتے ہو کہ قرآن کریم کو اللہ نے نازل کیا اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا ہے، دلیل دو۔ جب ہم یہ آیت بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں اس میں قرآن کریم کا تذکرہ نہیں ہے، اس میں تو ذکر کا تذکرہ ہے، انا نحن نزلنا الذکر۔ اور جیسے آپ کہتے ہو قرآن ذکر ہے، ایسے تورات بھی ذکر ہے، زبور بھی ذکر ہے، اور انجیل بھی تو ذکر ہے، تو آپ نے یہ بات کیسے کہہ دی کہ یہ قرآن کے اندر، یہ قرآن کے بارے میں ہے کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے؟ تو اس بات کو ذہن نشین فرما لیں۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں عربی زبان میں، ایک ہوتا ہے نزل ینزل تنزیلا، اور ایک ہوتا ہے انزل ینزل انزالا۔ نزل ینزل تنزیلا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا تھوڑا تھوڑا کر کے اترنا، اور انزل ینزل انزالا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا یک بارگی دفعہ واحدہ اترنا۔ تو اس وجہ سے اب دیکھیں اس آیت کے اندر ہے انا نحن نزلنا الذکر، نزل ینزل تنزیلا، تھوڑا تھوڑا کر کے اترنا۔ تو تھوڑا تھوڑا کر کے جو اتاری گئی ہے وہ صرف قرآن کریم ہے، تورات زبور اور انجیل نہیں ہے، بلکہ وہ یک بارگی اتاری گئی ہے۔ تو اس وجہ سے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس قرآن کریم کی آیت کے اندر صرف قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ ہی لیا گیا ہے، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ نمبر 4، مسئلہ حیض اور استحاضہ کے احکام۔ حیض کی تعریف، ہر مہینے بالغ عورت کو جو خون آتا ہے اسے حیض کہتے ہیں۔
بشرط ہے کہ وہ خون بیماری یا حمل کی وجہ سے نہ ہو۔ مدت حیض کی کم از کم مدت وہ 3 دن اور 3 رات ہیں، اور زیادہ سے زیادہ جو مدت ہے وہ 10 دن اور 10 راتیں ہیں، اور اگر ان سے کم زیادہ ہوگا تو وہ حیض تصور نہیں کیا جائے گا، اسے استحاضہ کہیں گے۔ استحاضہ کی تعریف: بیماری وغیرہ کی وجہ سے جو خون آتا ہے اسے استحاضہ کہتے ہیں۔ اسی طرح حیض کے اصل خون سے پہلے اور بعد میں جو زائد خون آتا ہے اسے بھی استحاضہ کہتے ہیں۔ نوٹ: ایام حیض میں نمازیں معاف ہیں، بعد میں قضا کی ضرورت نہیں، البتہ روزوں کی قضا واجب ہے جو پاک ہونے پر رکھنے ضروری ہیں۔ استحاضہ میں نہ نماز معاف ہے اور نہ روزہ۔ دیکھیں، ایام حیض میں نمازیں معاف ہیں، ان کی قضا کی ضرورت نہیں ہے، البتہ روزوں کی قضا پھر بھی واجب ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، نمازیں یہ دن میں 5 ہیں، اور حیض کی کم از کم مدت جو ہے وہ 3 دن اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 10 دن ہے۔ اب 10 دن لگائیں تو اگر نمازوں کا یہ حکم ہوتا کہ نمازیں معاف نہیں ہیں بلکہ قضا کرنی ہے تو عورت حرج میں مبتلا ہو جاتی، تو اس وجہ سے یہ بات کہی گئی کہ نمازیں جو ہیں ایام حیض میں معاف ہیں۔ نمبر 2، روزوں کی قضا کا اس وجہ سے کہا گیا کہ دیکھیں، روزے سال میں 1 مہینے کے فرض ہیں، تو اگر 1 مہینے کے اس نے روزے قضا کر بھی لیے تو کوئی حرج نہیں لازم آئے گا، چونکہ ایام حیض تو 10 دن ہے، تو 10 دنوں کی قضا وہ پورے سال میں آرام سکون سے کر سکتی ہے۔ تو اس وجہ سے کہا کہ نمازیں تو معاف ہیں لیکن روزوں کی قضا جو ہے بہرحال وہ کرے گی۔ حیض کا رنگ: سرخ، زرد، سبز، خاکی یعنی مٹیالہ اور سیاہ رنگ حیض میں آ سکتا ہے۔ جو کپڑا یا گدی وغیرہ رکھی ہو، جب تک وہ سفید دکھائی نہ دے حیض ہے، اور جب بالکل سفید دکھائی دے جیسا کہ رکھی تھی ویسے ہی ہے تو اب حیض سے پاک ہو گئی۔ حیض کی ابتدائی اور انتہائی عمر: حیض کی ابتدائی عمر وہ 9 برس ہے عام طور پر، اور انتہائی عمر جو ہے وہ 55 برس ہے۔ 9 برس سے پہلے کسی کو حیض نہیں آتا، اور انتہائی عمر 55 برس ہے، اور یہ عام طور پر ایک معمول ہے، یہ عام طور پر ایک معمول ہے، وگرنہ بعض ایسی لڑکیاں بھی ہیں کہ جن کو 12 سال کی عمر میں حیض آتا ہے، 13 سال کی عمر میں، 10 11 کے بھی ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ عام طور پر ایک معمول ہے، لیکن اس کے بعد آنا بھی ممکن ہے۔ اس لیے اگر 55 برس کے بعد خون آ جائے تو اگر خوب سرخ یا سیاہ ہو تو حیض ہے، اور اگر اس کے علاوہ ہو تو استحاضہ ہے۔ اور یہ جب ہے کہ پہلے سے اس رنگ کا خون آنے کی اسے عادت نہ ہو۔ اگر حیض کے زمانے میں بھی اس عورت کو یہ رنگ آیا کرتا تھا تو یہ حیض ہی سمجھا جائے گا۔ ایام عادت: اگر کسی کی عادت 3 دن یا 4 دن حیض آنے کی ہے، پھر کسی ماہ میں زیادہ آ گیا تو اس کا حکم یہ ہے جب تک 10 دن سے نہ بڑھ جائے یہ سب حیض ہے۔ اگر 10 دن سے بڑھ گیا تو جتنے دن پہلے سے عادت ہے وہ حیض ہے، باقی سب استحاضہ ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کسی کو 3 دن حیض آنے کی عادت ہے، لیکن کسی مہینے میں 10 رات سے زیادہ خون آ گیا تو وہی 3 دن تو حیض کے ہیں، باقی دنوں کا خون سب استحاضہ ہے۔ ان دنوں کی نمازوں کا حکم یہ ہے کہ 10 دن رات تک
تو نماز نہ پڑھے کیونکہ اندیشہ ہے کہ حیض ہو، لیکن جیسے ہی 10 دن 10 رات سے بڑھے تو فوراً پاک ہو کر نماز پڑھے اور 3 دن 3 رات کے علاوہ باقی دنوں کی یہ قضا پڑھے، اور یہ قضا پڑھنا اس پر واجب ہے۔ ایک عورت ہے جس کی کوئی عادت مقرر نہیں ہے، کبھی 4 دن خون آتا ہے اور کبھی 5 دن، کبھی 7 دن، اسی طرح بدلتا رہتا ہے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ یہ حیض شمار ہوگا، اور اگر کبھی 10 دن سے بڑھ جائے تو دیکھا جائے گا کہ اس سے پہلے مہینے میں کتنے دن اسے حیض آیا تھا، بس اتنے دن حیض شمار کریں گے، باقی سب استحاضہ ہے، ان دنوں کی نمازوں کی قضا واجب ہوگی۔ حائضہ مبتدیہ، اگر کسی لڑکی کو پہلی مرتبہ خون آیا تو اگر وہ 10 دن سے کم ہو تو سب حیض ہے، اور اگر 10 دن ہو تو بھی حیض ہے، اور اگر 10 دن سے بڑھ گیا تو وہ استحاضہ ہے۔ اگر یہ خون مہینوں چلتا رہا، یعنی برابر کئی مہینوں تک یہ جاری رہا، تو اس پہلی تاریخ سے لے کر 10 دن تک حیض شمار کریں گے، باقی 20 دن وہ استحاضہ بیماری کے شمار کیے جائیں گے۔ مدت طہر، 2 حیض کے درمیان میں پاک رہنے کی کم سے کم مدت 15 دن ہے، اور زیادہ کی کوئی مدت مقرر نہیں ہے، سالوں تک بھی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اگر کسی کو حیض آنا بند ہو جائے تو جتنے مہینے تک نہ آئے وہ پاک رہے گی۔ اگر کسی کو 1 یا 2 دن خون آیا، پھر 15 دن پاک رہی، پھر 1-2 دن خون آ گیا، تو اس کا حکم یہ ہے کہ 15 دن سے پہلے اور بعد میں 1-2 دن جو خون آیا وہ حیض شمار نہ ہوگا، بلکہ یہ استحاضہ ہی شمار کیا جائے گا۔ اور اگر 1-2 دن خون آیا، پھر 15 دن سے کم پاک رہی، پھر 1-2 دن خون آیا، تو اس کا حکم یہ ہے کہ جن دنوں پاک رہی ان کا کچھ اعتبار نہیں، بلکہ یوں سمجھیں گے کہ گویا برابر اتنے دن خون جاری رہا، اب اس کے جتنے دن کی عادت ہے وہ تو حیض ہے، اور باقی سب استحاضہ ہوگا۔ 5ویں چیز ہے آخر میں ایک دعا، اذان کے بعد کی یہ دعا ہے، صحیح بخاری جلد 1 کے اندر یہ موجود ہے۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ دیکھیں وعدتہ تک صحیح بخاری میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ بیکی کی روایت کے اندر انک لا تخلف المیعاد کے الفاظ بھی سند قوی کے ساتھ آئے ہیں۔ البتہ ورزقنا شفاعتہ یوم القیامہ کے الفاظ اس موقع پر اپنی طرف سے زائد نہ کیے جائیں، کیونکہ صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے۔ تو اب اس کا ترجمہ کیا ہے اللہ ہے اس دعوت کاملہ اور اس کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما،